آپ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ کا سی ایم کہاں گیا، گم ہو گیا؟ دیکھیں یہ اس وقت بدقسمتی ہے کہ وفاق جو ہے وہ طاقت کے نشے میں ایسے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. دیکھیں سیاسی اختلافات رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹرین مارچ بھی ہوا ہے، لانگ مارچ بھی ہوا ہے، دھرنے بھی ہوئے ہیں، صحیح ہے. ہمارے دور میں بھی ہوئے ہیں، ہم سے پہلے دور میں بھی ہوئے ہیں. لیکن جو فسطائیت کا مظاہرہ اب ہو رہا ہے، جو عدم برداشت ابھی نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی میں نے سیاست کے اندر. لیکن سر سی ایم کو تو تو وفاق نے تو نہیں کڈنیپ کیا تھا یا غائب کیا تھا، وہ تو بیچارے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تھے، ہمیں بتائیں، ہم پہ الزام نہ لگائیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں جس طرح انہوں نے دعویٰ بولا کے پی ہاؤس کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہے، اس کے آپ دروازے توڑے، شیشے توڑے، کھڑکیاں توڑے، تو اس طرح کی یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جس طرح بس وہی جو عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا نا، کہ سب کچھ توڑ تاڑ کے اس کو پکڑ کے لے گئے، تو اس طرح اس کو بھی پکڑنا تھا انہوں نے، تو وہ اپنے آپ کو بچا کے آ گئے ہیں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ سیاسی کلچر ختم ہو جائے گا اس سے. اگر آپ کے پی ہاؤس کو سیل کر رہے ہیں تو اس کا میسج کیا دے رہے ہیں؟ لیکن سر تو مجھے نہیں پتا ٹھیک کہ ہے، یہ جو محسن نقوی ہے اس کا کون ایڈوائزر ہے، کون مشورے دے رہا ہے، یہ خود کر رہا ہے یا شہباز شریف کا ذہن بھی اس میں کام کر رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کی کہ جس طرف یہ لے جا رہے ہیں فیڈریشن کو، تو اس میں تو اب ایک اکائی تو یہ غائب کر رہے ہیں نا، اس سے صحیح تو ہے. فیڈریشن کیسے مضبوط ہوگا؟ لیکن شوکت صاحب ایک اور چیز بھی ہے، اس سے بھی تو فیڈریشن کا معاملہ جڑا ہوا ہے نا، سارے صوبے مل کر پاکستان کو بناتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ دھاوے کی یہ وارننگ کیوں دینا پڑی؟ مطلب اگر یہ دھاوا بولیں گے ہم، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا جو ہے وہ مطالبہ سامنے آیا ان کی طرف سے، اور انہوں نے کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم دھاوا بولیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یقین ہے کہ وفاق آئی جی کو نہیں ہٹائے گا، اور اس کے رد عمل میں آپ لوگ وفاق کے اوپر دھاوا بولیں گے، جواز مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو احتجاج تھا وہ بڑا جینون تھا، جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس کے خلاف تھا، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ناجائز طریقے سے، ان کے کیسز نہیں چل رہے ہیں، ان پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ورکروں، اس کے خلاف احتجاج تھا. تو یہ تو پولیٹیکل کلچر ہے نا، سیاسی لوگ احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. ہم کوئی ڈنڈے لے کے تو نہیں آ سکتے تھے، نہ کوئی بندوقیں اٹھا کے آ سکتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے، راستے بلاک کیے، پھر نہتے کارکنوں کے اوپر انہوں نے شیلنگ کر دی، اور تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اشتعال کس نے دلایا؟ ہمارا اگر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوتا تو 3 گھنٹے سے 6 گھنٹے تک ہو جاتا ڈی چوک میں، تو پھر اس کے بعد پھر ختم ہو کے لوگ اپنے گھروں میں بھی جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، 2-3 دن تک انہوں نے اسلام آباد کو بند رکھا، پنڈی کو بند رکھا، پورے پاکستان کو بند رکھا، اور جو اس کا اثر تھا اس سے وہ تو کئی گنا زیادہ اثر پڑا نا. اس کے بعد جب ان کو اپنی نالائکی کا پتہ ہوا تو پھر انہوں نے جو اس کے بعد اقدامات اٹھائے، اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت یعنی سیاسی کلچر کو تباہ کرنے والی بات ہے کہ ایک سی ایم موجود ہے، اگر اس کے خلاف اس کو گرفتار کرنا تھا تو اس کو تو صحیح ہے. آئین لیکن قانون شوکت کے صاحب، مطابق عدالت نے اس کو لیکن اسٹے دیا ہوا تھا. لیکن یوسف زئی صاحب، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ایک صوبہ وفاق کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا آئی جی تبدیل کر لیں، ہٹا دیں؟ وفاق کی ثوابدید ہوگی یہ تو، دیکھیں اور وہ اس طرح کسی نہیں، الٹیمیٹم یا وارننگ دیکھیں پر شبہ، ہٹایا جائے، ادروائز پھر ہم دھاوا بولیں گے. دیکھیں اگر یہ ان کو سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی نا، اس وقت جو 47 کی گورنمنٹ بنی ہے تو ان کو خود اس پہ شرما جانا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک آئی جی جو ہے وہ حکم دے سکتا ہے اور لوگ جا کے کے پی ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی کو توڑیں، ان کے جو سیکورٹی گارڈز تھے ان سے اسلحہ چھینے. تو یہ کام تو کوئی اچھا کام تو نہیں ہوا ہے. تو ایک چیف ایگزیکٹو میں علی امین گنڈاپور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں. 4 کروڑ عوام نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے. تو اگر ان کو گرفتار کرنا تھا تو ایک پراپر طریقہ ہو سکتا تھا اس کا نا. وہ جب موٹر وے سے اترے اور ڈی چوک تک آئے، ڈی چوک سے کے پی ہاؤس تک آئے، تو کیا انہوں نے گرفتار کرنا تھا تو کر لیتے نا راستے میں. لیکن جب اس نے کوئی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، وہاں سے سیدھا کے پی ہاؤس آیا، تو یہاں ان کو یاد آیا کہ نہیں اب اس کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ جو چیز تھی نا، اس سے میسج بڑا غلط گیا ہے کہ آپ دروازے کیوں توڑ رہے ہیں؟ اگر وہ اندر موجود ہے تو آپ آرام سے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. اور لیکن صحیح ہے. جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے میں سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا. یہ کہ صرف پی ٹی آئی کا کوئی ہاؤس تو نہیں ہے نا،
ٹھیک ہے. اس میں تو ہر پارٹی کا ایم پی رہتا ہے، تو انہوں نے تو پورے صوبے کو چیلنج کیا ہے، پورے صوبے کی توہین کی ہے. تو یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں الیمن گنڈاپور نے جو مطالبہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جس شخص نے پورے صوبے کی توہین کی ہے تو کیا اتنا حق نہیں بنتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا ہے.